اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بحث چل رہی تھی کہ نجاست کے بارے میں کچھ اہم مسائل، اہم احکام تھے، ٹھیک، جس میں سے نماز اور طواف نماز اور طواف میں کن چیزوں کا پاک ہونا شرط ہے، یہ سب بیان کیا گیا تھا۔ اسی میں سے آج مسئلہ ہے 116 نجاسات کے چند اہم مسائل میں سے، احکام میں سے آج ہے 116۔ اگر کسی کے پاس سوائے نجس لباس کے کوئی دوسرا لباس نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی کے پاس ایک لباس ہو جو صرف نجس ہو، یا دو لباس ہو صرف نجس ہے، اس کے علاوہ نہ ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اسی نجس لباس میں نماز پڑھنا صحیح ہے، ٹھیک، البتہ اگر اتارنا ممکن ہو تو احتیاط مستحب ہے کہ ایک دفعہ برہنہ حالت میں پڑھے اور دوسری دفعہ اسی لباس میں نماز پڑھے۔ سوال نمبر 117۔ اگر کسی کے بدن یا کپڑے دو جگہ سے نجس ہو جائیں اور وقت صرف اتنا میسر ہو جس سے ایک جگہ کو پاک کیا جا سکتا ہو، تو کس کو اختیار کرے گا؟ یعنی دو جگہ نجس ہے لباس اس کا، دو جگہ پیشاب لگ گیا ہے یا نجس ہو گیا کسی اور کے سے، اور وقت اتنا مختصر اور کم ہو کہ ایک ہی جگہ کو وہ پاک کر سکتا ہے، تو کس جگہ کو کون سا پہلے دھلے گا؟ ٹھیک۔ جواب: اگر ان دو میں سے ایک کم اور دوسرا زیادہ ہو، یا ایک ہلکی نجاست ہو اور دوسری شدید، یا ایک محض ایک ہی سبب نجاست سے جبکہ دوسری نجاست بیشتر اسباب سے نجس ہوئی ہو، یعنی ایک جگہ جو ہے ہلکا لگا ہے دوسری جگہ زیادہ ہے، یا ایک جگہ کم ہے دوسری جگہ زیادہ ہے، یا جو ہے ایک جگہ کیا ہے ایک نجس چیز سے ہوئی ہے جیسے پیشاب کے ذریعے سے، لیکن دوسری جگہ پیشاب سے، پیخانے سے اور خون کے ذریعے سے بھی دوسری جگہ نجس ہوئی ہے، تو کہہ رہے ہیں جبکہ دوسری نجاست بیشتر اسباب سے نجس ہوئی ہے تو احتیاط لازم کے بنا پر ضروری ہے کہ دوسرے والے حصے کو پاک کرے گا، یعنی کہ جو زیادہ نجس ہے، یعنی پیشاب سے نجس ہوا ہے لیکن وہ زیادہ ہے، پہلا والا کم ہے، تو دوسرے والے کو جلدی پاک کرے گا جو زیادہ لگا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک پیشاب کے قطرے سے نجس ہوا ہے، دوسرا کیا ہے پیشاب اور خون اور پیخانے کے وجہ سے نجس ہوا ہے، تو پیخانے، پیشاب اور خون کی جگہ کو پاک کرے گا، پیشاب والی جگہ کو چھوڑ دے گا کیونکہ وقت کم ہے۔ اور اگر مذکورہ مورد ترجیح موجود نہ ہو تو اسے اختیار کرے گا، ان میں سے کسی ایک کو پاک کرے گا۔ لیکن اگر بتا رہے ہیں کہ دونوں میں برابر ہے، ایک کپڑا تھا ایک جگہ پیشاب سے نجس ہوا، دوسری جگہ بھی پیشاب سے نجس ہوا، لیکن دونوں برابر ہیں، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، تو اب کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے وہ اختیار کرے، لیکن ایک جگہ کو پاک کر لے، ٹھیک، ایک ہی جگہ کو پاک کرنا ضروری ہے۔ کہہ رہے سوال نمبر 118۔ نجس چیز کو کھانے پینے اور دوسرے استعمالات میں لانے کا کیا حکم ہے؟ نجس چیز کو کھانے پینے اور دوسرے استعمالات میں لانے کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: نجس چیزوں کا کھانا اور پینا حرام ہے، البتہ وہ کام جن میں طہارت شرط نہیں ہے ان میں استعمال کرنا جائز ہے، ان میں استعمال کرنا جس میں طہارت شرط نہیں ہے ان میں استعمال کرنا جائز ہے۔ سوال 119۔ شراب، خنزیر، کتے اور نجس مردار کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ شراب، سور، کتے، نجس مردار کی خرید و فروخت یعنی بیچنا اور خریدنا، ان کا کیا حکم ہے؟ جواب: شراب، خنزیر اور غیر شکاری کتوں کی خرید و فروخت حرام ہے، جبکہ نجس مردار کی خرید و فروخت بنابر احتیاط لازم حرام ہے۔ سوال نمبر 120۔ مذکورہ نجاسات کے علاوہ باقی 6 عین نجاسات یا وہ چیزیں جو ان 10 نجاسات کے ساتھ ملنے سے نجس یعنی متنجس ہو گئی ہوں، ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ جو 10 عین نجاسات بتائی تھی ان میں سے کوئی ایک چیز متنجس ہو گئی ہے، نجس ہو گئی، مثلا ایک کیا تھا، برتن تھا جو نجس ہو گیا، یا ایک لباس تھا نجس ہو گیا، انہی کے ذریعے سے جو نجس ہوا ہے اس لباس کو بیچنا اور خریدنا
کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر عقلاء کی نگاہ میں ان کا قابل قدر اتنا ایسا حلال فائدہ ہو جس کو حاصل کرنے کے لیے عموماً مال دیا جاتا ہے تو ان کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اگر ایسا فائدہ نہ ہو تو بنا بر احتیاط واجب جائز نہیں ہے۔ یعنی قدر کے مطابق اگر ہے حلال تو اس کو کیا ہے، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، لیکن عقلاء کے نزدیک اگر ایسا نہیں ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 121، اگر کوئی مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہو اور دیکھے کہ مسجد نجس ہو گئی ہے تو اس کا فریضہ کیا ہے؟ داخل ہونے والے کا فریضہ کیا ہے؟ ایک مسجد میں گیا تو مسجد نجس ہو گئی، دیکھا کہ مسجد نجس ہے تو اب اس کا فریضہ کیا ہے؟ جواب: اگر نماز کا وقت وسیع ہو تو ضروری ہے کہ پہلے نجاست دور کرے پھر نماز ادا کرے۔ یعنی اگر وقت زیادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے نجاست کو صاف کرے، یعنی مسجد کو پاک کرے، پھر نماز پڑھے۔ البتہ اگر نماز کا وقت تنگ ہو تو نماز کو مقدم کرنا واجب ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ نماز کا وقت ابھی ختم ہو جائے گا تو پہلے کیا کرے گا؟ نماز کو پڑھے گا، اس کے بعد مسجد کی صفائی کرے گا، مسجد کو پاک کرے گا۔ سوال نمبر 122، اگر نماز کا وقت وسیع ہونے کے باوجود پہلے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی گیا اور دیکھا کہ مسجد نجس ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ ابھی نماز کا وقت بہت زیادہ ہے، ٹھیک، لیکن اس نے کیا کیا؟ پہلے نماز پڑھ لیا، مسجد کو پاک نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ نماز اس کی صحیح ہے یا نہیں؟ کہہ رہے ہیں جواب: اگرچہ وہ پاک کرنے میں تاخیر کے باعث گنہگار ہوا ہے لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ ہاں، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گنہگار ہے، مسجد کو صاف نہیں کیا ہے، پاک نہیں کیا ہے، نجاست کو نہیں ہٹایا ہے، وہ گنہگار ہے، لیکن کیا ہے؟ اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز صحیح ہے، لیکن وہ خود گنہگار ہے، اس بنا پر گنہگار ہے کہ اس نے نجاست کو ہٹایا نہیں۔ جواب: سوال 123، اگر مسجد کو پاک کرنے کے لیے اسے خراب کرنا پڑے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر مسجد کو پاک کرنے کے لیے اس کو خراب کرنا پڑے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر اتنا تھوڑا بہت کام ہو جو عموماً قابل توجہ نہ ہو تو ضروری ہے کہ پاک کرے، لیکن اگر وہ خرابی اس کے وقف ہونے کے لیے نقصان دہ ہو تو اس صورت میں پاک کرنے کی خاطر مسجد کو خراب کرنا احتیاط واجب کے بنا پر جائز نہیں ہے، اگرچہ کوئی مخیر اس کی تعمیر کے لیے آمادہ ہو، جیسے مسجد کو کسی ہندو نے تعمیر کیا ہو اور اسے پاک کرنے کے لیے مسجد کو گرانا پڑتا ہو تو ایسا جائز نہیں ہے، ٹھیک۔ ہاں، اگر نجاست کا اسی طرح برقرار رہنا موجب حتک تقدیس مسجد ہو، یعنی اگر نجاست باقی رہے گی تو حتک تقدس مسجد لازم آئے گی تو مسجد کو اتنی حد تک خراب کیا جائے گا جس سے حتک کا عنوان ختم ہو جائے، ٹھیک، یعنی تھوڑا سا گرایا جائے گا، تھوڑا سا خراب کیا جائے گا تاکہ اس کی تقدس پامال نہ ہونے پائے، اور وہ بھی جو حتک حرمت لازم آ رہی تھی، یعنی مسجد کی تقدس پامال ہو رہی تھی، اس نجاست سے وہ نجاست ختم ہو جائے۔ سوال نمبر 124، اگر مسجد کے ایک حصے کو پاک کرنے سے دوسری پاک جگہ نجس ہوتی ہوں تو اس پہلے والے نجس حصے کو پاک کرنا ضروری ہے، یعنی ایک جگہ نجاست لگی تھی، اب ہم نجاست جب دھلیں گے، صاف کریں گے، پاک کریں گے، ہٹائیں گے تو دوسری جگہ بھی مسجد کی نجس ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں کیا اس پہلی جگہ کو جہاں نجاست لگی ہے اس کو پاک کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر ان نجس ہونے والے حصے کو بھی بعد میں پاک کیا جا سکتا ہو تو اس نجس حصے کو پاک کرنا واجب ہے، یعنی پہلے والے کو ہٹائیں گے، اگر دوسری جگہ بھی لگا ہے تو اس کو بھی پاک کر دیں گے۔ سوال نمبر 125، وہ مسجد جس میں کوئی نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ آہستہ آہستہ خراب ہو رہی ہو تو کیا اس کو نجس کیا جا سکتا ہے؟ جواب:
نہیں اور جب نہیں نجس نہیں کیا جائے، اور جب تک عنوان مسجد اس پر صادق ہے اس کا یہی حکم ہے، لہٰذا اگر نجس ہو گئی ہے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ نجس تو کر ہی نہیں سکتے، اس کا وہی عنوان مسجد صادق آئے گا جو عام مسجدوں پر، خاص مسجدوں پر آتا ہے۔ تمام مسجد کے احکام اس مسجد پر بھی لازم آئیں گے، بلکہ اس کو پاک کرنا واجب ہو جائے گا اگر وہ نجس ہو جائے۔ سوال نمبر 126، آیا ائمہ معصومین علیہم السلام اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجس کرنا بھی حرام ہے؟ جواب، جی ہاں، قرآن مجید، روضہ مبارک اہل بیت علیہم السلام، ذریحہ مقدسہ اہل بیت علیہم السلام اور خاک شفا کو مسجد کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، لہٰذا ان کو نجس کرنا حرام ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں کیا ہے، مسجد سے ملحق ہو جائیں گی، جو احکام مسجد کے ہوں گے وہی حکم ان تمام چیزوں کے ہوں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی قبور سے بطور تبرک اٹھائی ہوئی مٹی کو نجس کرنا اگر موجب اہانت ہو تو واجب ہے کہ اس حصے کو پاک کیا جائے جو اہانت کا موجب بن رہا ہو۔ یعنی جیسے خاک شفا اٹھائی، اگر کوئی نجیس چیز اس پر لگ گئی ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہو جائے گا، ٹھیک۔ سوال 127، کفار کی عبادت گاہوں کا حکم بھی مسجد جیسا ہے؟ کفار کی عبادت گاہوں کا حکم بھی کیا مسجد جیسا ہے؟ نہیں، جواب نہیں، ان پر مسجد کے احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ بیچے اور مسلمان اسے خرید کر مسجد بنا لے تو پھر اس پر مسجد کے احکام لاگو ہوں گے۔ مثلاً ان کفار کے عبادت گاہوں پر تو مسجد کے احکام لاگو ہی نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ کفار ان عبادت گاہوں کو بیچ دے اور مسلمان خرید لے اور اس کو مسجد بنا لے تو اب اس پر جو ہے مسجد کے تمام احکامات وارد ہوں گے، تمام احکامات لاگو ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔